اگر کمپریہنسو امیگریشن بل مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اس بل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے اسے کامیاب کیا جا سکے اور اس کے کیا امکانات ہیں؟ اور ایک ای میل میں تو باقاعدہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے جس میں انصاف نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ بائیڈن کی حکومت میں جو ہے وہ امیگریشن بل جو ہے وہ پاس ہو سکے گا، یقیناً ان کا اشارہ جو ہے کمپریہنسو امیگریشن بل کے بارے میں۔ تو میں اس کے بارے میں اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے، بلکہ میں اس گورنمنٹ میں پر اس سے پہلے بھی اعتراض کر چکا ہوں اور کرٹیسزم کر چکا ہوں، کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے یہ کہہ کے کسی بھی معاملے سے اپنا دامن جو ہے نہیں چھڑا سکتی یہ کہتے ہوئے کہ جناب اس وقت جو ہے حالات ایسے ہیں یا گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، اگر آپ نے الیکشن میں وعدے کیے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہے اور آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ اس معاملے کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو میں امیگریشن بل کے بارے میں کامیابی حاصل کرنے کے باوجود بھی سینٹ میں اس وقت بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک دفعہ پھر ٹرمپ جو ہے وہ سدرن بارڈر کے اوپر بڑی لمبی چوڑی باتیں کر رہے ہیں، گو کہ ہم انہیں زیادہ مین سٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ اپنا کام کر رہے ہیں، جہاں پہ بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے دماغ میں میرا خیال ہے یہی ہے کہ آئندہ الیکشن میں وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے اور وہ پوری دنیا کا نقشہ جو ہے وہ بدلنا چاہتے ہیں، دنیا کا نقشہ جو ہے اپنے امیج کے اوپر بدلنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی جانب سے جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور ابھی معلوم آپ کو ہوگا کہ وائس پریزیڈنٹ جو ہے سدرن بارڈر پہ وہاں پہ گئی تھی اور انہوں نے وہاں پہ جا کے دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے امیگریشن کے معاملات جو ہیں، خاص طور پہ جو سادرن بارڈر سے جو ٹریفک آ رہی ہے، کچھ لوگ جو ہیں جن کے جینوئن کیسز ہیں، کچھ لوگوں کے جینوئن کیسز نہیں، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کیسز کو کس طرح سے علیحدہ کیا جائے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب سدرن بارڈر سے جو بہت سے لوگ آ رہے ہیں اور بارڈر کراس کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ انہیں روکنا چاہ رہے ہیں اور سبھی کو آپ واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آپ کے پاس وہ ٹولز ہونے چاہیے، آپ کے پاس وہ میکینزم ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ وکٹمز کو سپورٹ کر سکیں، اور ایسے لوگ کے جو سسٹم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں آپ انہیں جو ہے بارڈر سے واپس بھیجیں یا انہیں ڈیپورٹ کریں یا جو کچھ بھی ہے۔ لیکن جو ایلیجیبل لوگ ہیں، جو اہل ہیں، جن کی زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں ہیں، اور اگر وہ یہاں پر آ کے اسائلم کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک راستہ موجود ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کی گورنمنٹ کو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہی یہی چیلنج ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بارڈر جو ہے کمپلیٹ مکمل طور پہ اس لحاظ سے کنٹرول نہیں ہوتا کہ وہاں سے آنے والے لوگوں کو آپ آنے دے رہے ہیں لیکن ان کے کیسز کا ڈیسیجن نہیں ہو رہا، یا آپ یہ ڈٹرمن نہیں کر سکے کہ کس طریقے سے ان کیسز کو آپ آگے بڑھائیں گے، تو یہ پرابلم ہے۔ اور اسی کی آڑ میں ریپبلکن پارٹی اور خاص طور پہ ٹرمپ کا حلقہ جو ہے وہ ابھی تک اس پر بہت بڑے اعتراضات اٹھا رہا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سلوگن ہے، بڑا مضبوط پولیٹیکل سلوگن ہے، اور بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہوتا کہ ہیومن رائٹس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ صرف لوگوں کو اگر یہ معلوم ہوتا ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ کہ جو بارڈرز کے ارد گرد کی اسٹیٹس میں رہتے ہیں، کہ جناب وہاں سے غیر قانونی لوگ آ رہے ہیں اور یہ غیر قانونی لوگ ہمیں نہیں پتا کہ کرمنل ہیں یا کیا ہے، اور یہ آئیں گے اور یہاں پہ ہماری جابز لے لیں گے، تو ایک خوف، کیونکہ انفارچونیٹلی اس دنیا میں خوف کی بنیادوں پر ہی قوموں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور یہ ٹریجڈی ہم یہاں پہ انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ بائیڈن گورنمنٹ جو ہے وہ اسے کس طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کمپریہنسو امیگریشن بل کے حوالے سے، تو ایک اچھی خبر، بلکہ اسے کسی لحاظ سے پریڈکشن آپ سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی استعمال کرنا چاہ رہی ہے۔ یقین جانیے کہ ہمارا پارلیمانی سسٹم جو ہے یہاں پہ گو کہ پریزیڈینشل سسٹم ہے، لیکن جو ہماری کانگریس ہے اس کا سسٹم، جسے میں پارلیمانی سسٹم کہتا ہوں، وہ اس حد تک کمپلیکیٹڈ ہے
کہ عام آدمی اسے سمجھ نہیں سکتا. کون سمجھتے ہیں وہاں پہ؟ یا تو لیجسلیٹر سمجھتے ہیں کسی حد تک، یا پھر لابیسٹ سمجھتے ہیں. اور جو لابیسٹ ہے وہ میرا اور آپ کا کوئی لابیسٹ نہیں ہوتا. ایک عام آدمی کو کوئی بھی لابیسٹ نہیں ہے. لابیسٹ جو ہے وہ بڑی بڑی کمپنیز کے ہیں، بڑی بڑی یونائٹڈ اسٹیٹ کی کارپوریشنز ہیں، چاہے وہ آئل انڈسٹری ہے یا بگ فارما ہے، یا ٹرانسپورٹیشن بزنسز ہیں، یا ڈیفense کے کانٹریکٹرز ہیں، بینکنگ ہے، انشورنس ہے. یہ تو بڑا ایک بہت بڑا، یہ سمجھ لیجئے کہ کارپوریٹ امریکہ کے پاس وہ میکینزم موجود ہے کہ جس میں وہ ملینز آف ڈالر اپنے لابیسٹ پہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ لابیسٹ کا کام کیا ہے کہ یہ ایک سینیٹر سے ملیں گے، دوسرے سینیٹر پہ کانگریس مین کو وغیرہ وغیرہ، اور ان کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو فائنانشیل سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ نیکسٹ ایئر جو ہے دوبارہ الیکشن ہے، پریزیڈنشل الیکشن نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کانگریس کے لیے لوگ رن کریں گے. اور یہ ایک بڑا سینسٹیو سٹیج آتا ہے جہاں پہ کوئی بھی کانگریس مین اور سینیٹر جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے اس کی کامیابی جو ہے مشکوک ہو جائے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن پیشن گوئی جو میں کرنا چاہ رہا تھا، جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بجٹ کے حوالے سے جو ہے، جو چیئرمین ہے کانگریشنل بجٹ کمیٹی کے، اور اسی طریقے سے جو سینٹ کی بجٹ کمیٹی کے، ان کے پاس کافی طریقہ کار موجود ہوتے ہیں کہ جس بجٹ کے دوران جس وقت یہ نیگوشیشن ہو رہی ہیں، اور اس وقت آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ٹریلینز آف ڈالر کا ایک پروجیکٹ جسے انفراسٹرکچر پروجیکٹ کہہ رہے ہیں، وہ بھی جو ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ بڑے آرام سے کوئی چیز اس کے اندر جو کسی حد تک غیر متعلقہ ہوتی ہے لیکن اسے شامل کر دیا جاتا ہے. تو اس وقت ڈیموکریٹک پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ یہ جس کو ریپبلکن پارٹی کے ساتھ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں بجٹ کے بارے میں اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ کے بارے میں، تو کنسیشن یہ لیا جائے کہ اس میں امیگریشن کے بل بھی جو ہے وہ شامل کر دیے جائے. پھر اگین جو کمپریہنسو امیگریشن بل جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ 11 ملین لوگوں کو یہاں پہ رہنے کی اجازت مل جائے گی، وہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنا بڑا بل ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں شامل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ڈاکا کا جو معاملہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ڈریمرز کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے کا حق ملنا چاہیے، گرین کارڈ ملنا چاہیے، اور اس کے بعد یو ایس سٹیزن شپ ملنی چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے اس بجٹ کے اندر جو ہے نیگوشیٹ کی جا سکتی ہیں، اسے شامل کر لیا جاتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ میں ایک پازیٹیو بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے حق میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن بہت سی نیگیٹو باتیں ہو جاتی ہیں جس میں ایسی چیزیں شامل کر لی جاتی ہیں جسے عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس میں ملینز آف ڈالر جو ہے وہ بڑی بڑی انڈسٹریز کو چلے جاتے ہیں جسے پورک بیرل کہا جاتا ہے. تو یہ ایک ڈاؤن سائڈ ہے ہمارے سسٹم کی کہ جہاں پہ ایک عام آدمی کو جو ہے تمام معلومات نہیں ہوتی. انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جناب ڈیموکریسی ہے، دیکھیے اس ڈیموکریسی میں آپ جا کے ووٹ دے سکتے ہیں، ووٹ کا حق آپ کو ہے، آپ کے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آپ کے پاس فریڈم آف ریلیجن ہے وغیرہ وغیرہ. جائیے، اگر آپ ٹرمپ کو گالی دینا چاہتے ہیں یا بائیڈن کو دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. اس ملک میں اتنی آزادی ہے. لیکن دوسرے سائڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جو بڑی باتیں جس سے اس ملک کی اقتصادی نظام پہ اثر پڑتا ہے یا سیاسی نظام پہ اثر پڑتا ہے، اس میں جو لابیسٹ جو ہیں، جو بڑی فرم کو، بڑے بڑے کارپوریشن کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، وہ اپنے لیے کام کرتی ہیں، اور اس میں جو سیکریفائز ہو جاتی ہے وہ عام آدمی کی ہو جاتی ہے. ابھی دیکھ لیجئے ریسنٹلی بہت سی مثالیں ہیں جو میں دے سکتا ہوں، لیکن چلیے یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہو جائے گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ڈاؤن دیٹ روڈ، کیونکہ جب اس پہ بات ہوتی ہے تو پھر دل اس لحاظ سے دکھتا ہے کہ اتنی بڑی ڈیموکریسی ہونے کے باوجود بھی عام آدمی کے مفادات کو جو ہے وہ پیچھے ڈال دیا جاتا ہے. اور جسے ہم امریکن کارپوریٹ پاور کہتے ہیں، وہ جو ہے اپنے صحیح رنگ دکھاتی ہے اور عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ لوگ جو ہے ملینئر سے بلینئر، بلینئر سے ٹریلینئر بن جاتے ہیں. بلکہ ریسنٹلی نیو یارک ٹائمز میں ایک بڑا اچھا آرٹیکل تھا، اس میں کہا کہ کوئی بھی آدمی آنیسٹی کے ساتھ جو ہے وہ بلینئر نہیں بن سکتا. بہت بڑا کلیم تھا یہ، لیکن انہوں نے پورا ایک اسٹرکچر دیا. انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے بڑے لوگ جو بلینئر ہیں وہ سسٹم کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. اب ٹیکس کے معاملے میں دیکھ لیجئے کہ میری اور آپ کی جیب سے جو ہے وہ فوری طور پہ ٹیکس لے لیا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار اگر میری 100,000 انکم ہے تو اس میں سے 1/3 تو میرا ٹیکس میں نکل گیا. لیکن جو لوگ بلینز آف ڈالر بنا رہے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 0% ٹیکس بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں ٹیکس دیا.
اور اس میں یہ ہے کہ قانون جو ہے ان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے قانون اس طریقے سے بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ان کو بچت مل جاتی ہے اور عام آدمی کو جو ہے یہ تحفظ نہیں ملتا۔ تو چلیے یہ انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہیں، لیکن جس وقت ہم پالیسی فارمیشن کی بات کرتے ہیں اور لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں تو ان باتوں پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، اور جس سے میں سمجھتا ہوں جس میں ایجوکیشن کا پرپس بھی شامل ہے، کیونکہ جس ملک میں بھی ہم رہتے ہیں وہاں کے سسٹم کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا چاہیے۔